بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم کوشہ رسول امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے بچپن کے حالات اور واقعات کے بارے میں جانیں گے، جو یقیناً آپ کی محبت اور احترام میں اضافے کا باعث بنیں گے۔ محترم ناظرین، رمضان سن 3 ہجری کو مدینہ منورہ میں حضرت علی علیہ السلام اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر امام حسن کی پیدائش ہوئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب خبر ملتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور اپنے نواسے کا نام حسن رکھتے ہیں، جبکہ شعبان 6 ہجری کو امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ نبی کریم نے اپنے دونوں نواسوں کے نام حضرت ہارون کے بیٹوں کے نام پر رکھا، اور یہ ایسا نام تھا جسے اللہ نے اہل عرب کے ذہنوں سے چھپا رکھا تھا۔ آپ نے فرمایا، یا حسن اور حسین جنتی ناموں میں سے 2 نام ہیں۔ امام حسن اور حسین علیہ السلام نے امام الانبیاء کی آغوش میں پرورش پائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے دونوں نواسوں کی تربیت فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے نواسوں سے بے پناہ محبت تھی۔ حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سجدے میں ہوتے تو امام حسین علیہ السلام پشت پر سوار ہو جاتے، لہٰذا آپ اپنے سجدے کو طویل کر دیا کرتے تھے۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ اے اللہ کے رسول، آپ نے سجدہ لمبا کیوں کیا تھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر میرا بیٹا سوار تھا، اس لیے جلدی اٹھنا مناسب نہیں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دونوں نواسوں کی ایک عظیم فضیلت بیان فرمائی، جو خصوصی طور پر امام حسن اور امام حسین کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کی گئی تھی۔ حضرت حذیفہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے انتہا خوش دیکھ کر پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی اس مسرت کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے حذیفہ، میرے پاس آج ایک ایسا فرشتہ نازل ہوا جو اس سے قبل نہیں آیا تھا۔ اس نے مجھے میرے بچوں کے متعلق مبارکباد دی اور فرمایا کہ فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے اور حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ یہ دونوں شہزادے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھے۔ بیان ہوا ہے کہ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک دعوت کے لیے نکلے۔ حضرت امام حسین گلی میں کھیل رہے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھے اور اپنے ہاتھ پھیلا دیے۔ امام حسین ادھر ادھر بھاگنے لگے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو ہنساتے رہے، یہاں تک کہ ان کو پکڑ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ایک ہاتھ ان کی ٹھوری کے نیچے اور دوسرا ہاتھ سر کے اوپر رکھا اور بوسہ لیتے ہوئے فرمایا، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اللہ اس سے محبت رکھے جو حسین سے محبت رکھتا ہو، اور اللہ اس سے بغض رکھے جو حسین سے بغض رکھتا ہو۔ اس فرمان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو یہ اعلان کر دیا کہ امام حسین سے محبت ایمان والوں سے محبت ہے، اور ان کا دشمن مومنوں کا دشمن ہے۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ نے ہر نبی کی اولاد کو اس کی پشت سے پیدا کیا ہے، اور بے شک اللہ نے میری اولاد کو علی علیہ السلام کی پشت سے پیدا فرمایا۔ ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حسن علیہ السلام کو ساتھ لے کر مسجد کی طرف نکلے، اور حضرت حسن علیہ السلام اس وقت چھوٹے سے بچے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں ممبر پر چڑھے اور لوگوں کو بتایا کہ ان کا یہ بیٹا سردار ہے، زمین پر پائے جانے والے سب سے معزز گھرانے سے تعلق رکھتا ہے،
اللہ اس کے ذریعے دو بڑی جماعتوں میں صلح کروائے گا۔ امام حسن کی برکت سے اللہ عز و جل ان دو جماعتوں کو آپس میں ملا دے گا اور جنگ اور لڑائی کا خاتمہ ہوگا۔ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کی ہستی کو اللہ نے دنیا و آخرت میں بلند فرما دیا۔ ان دونوں شہزادوں کا بچپن نہایت فقر اور تنگ دستی میں گزرا، باوجود اس کے آل محمد ہمیشہ ثابت قدم رہے اور اللہ کی طرف سے انہیں ہمیشہ غیبی مدد آتی رہی۔ لہٰذا روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جب عید کے ایام قریب آنے لگے تو امام حسن اور امام حسین علیہ السلام نے کپڑے لے کر اپنی امی جان حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے، امی جان، عید پر سب بچے نئے کپڑے پہنیں گے، کیا ہم نئے کپڑے نہیں پہنیں گے؟ جبکہ امام علی اور امام فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سب کچھ اللہ کی راہ میں تقسیم کر دیا کرتے تھے، لیکن جو اللہ کے لیے جیتے ہیں اللہ اسے رسوا نہیں کرتا۔ جب امام حسن اور امام حسین علیہ السلام اماں فاطمہ الزہرا سے پوچھتے ہیں کہ امی جان، کیا ہمارے لیے کپڑے نہیں آئیں گے؟ تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دونوں شہزادوں کو فرماتی ہیں کہ اے میرے پیارے شہزادوں، صبر کرو، تمہارے کپڑے تمہارا درزی لے کر آ رہا ہے۔ تو تبھی حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے اماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لے آئے تو بڑے شہزادے امام حسن نے کہا، مجھے سبز رنگ پسند ہے، اور چھوٹے شہزادے امام حسین علیہ السلام نے کہا، مجھے لال رنگ پسند ہے۔ تو خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، اپنے درزی کو کہو وہ تمہارے پسند کے رنگ لے آئے گا۔ وہ دونوں جنت کے شہزادے، وہ دونوں جنت کے سردار اپنی اپنی پسند حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کہتے ہیں اور حضرت جبرائیل علیہ السلام جاتے ہیں اور ان دونوں کے پسند کے رنگ کے کپڑے لے کر آتے ہیں۔ جنت کے سبز رنگ کے کپڑے کو امام حسن علیہ السلام کو دیتے ہیں اور جنت کے لال رنگ کے کپڑے کو امام حسین علیہ السلام کو دیتے ہیں۔ رات گزری اور سورج طلوع ہوتا ہے تو وہ شہزادے اپنے اپنے جنتی لباس پہن کر عید کی نماز پڑھنے جاتے ہیں، اور نماز پڑھنے کے بعد دونوں شہزادے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لے جاتے ہیں اور اپنے نانے جان کو گلے مل کر عید کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ نانا جان، سب بچے اپنی اپنی سواریوں پر گھوم رہے ہیں، ہمارے پاس کوئی سواری نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسن و حسین، تم میرے کندھوں پر سوار ہو جاؤ، میں تمہاری سواری بنتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دونوں نواسوں جنت کے سردار امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کو اپنے کندھوں پر سوار کرتے ہیں اور مدینہ شریف کی گلیوں میں گھومنے لگتے ہیں۔ لوگ دیکھتے ہیں اور نظریں جھکا کر سبحان اللہ کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے دائیں زلفیں امام حسن علیہ السلام کے ہاتھ میں دیں اور بائیں زلفیں امام حسین علیہ السلام کے ہاتھ میں دیں۔ ایک صحابی آئے اور کہنے لگے، اے پیارے شہزادو، تمہاری سواری تو کتنی پیاری ہے، تمہاری سواری تو کتنی عظیم ہے۔ تو اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سوار بھی تو کتنے پیارے ہیں، سبحان اللہ۔